السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر. امید ہے یہ کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ کو اچھی لگتی ہوگی. آپ کا اپنا چینل ہے, اسے لائک, سبسکرائب, کمنٹ, شیئر ضرور کریے گا. آج کے کردار میں شارجہ, زخمی قیدی جراح اور اس کے 4 ساتھی تقی الدین علی بن سفیان. پٹی بن جانے کے بعد اس کے پاؤں کھول دیے گئے اور اس گھوڑے پر بٹھا دیا گیا. اس کے ہاتھ بندھے رہے. اس کے پیچھے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے ذرا آرام کے بعد پھر چل پڑے. اسے اتنا ہی پتا چل سکتا تھا کہ اس کے پیچھے چند اور گھوڑے آ رہے ہیں اور سوار آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں. گھوڑے چلتے گئے اور سورج اوپر اٹھتا گیا. پھر جراح نے محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چل رہا ہے. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں یا بائیں مڑ رہا ہے, نیچے اتر رہا ہے. اس سے وہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ علاقہ ٹیلوں اور کھائیوں کا ہے. بہت دیر بعد جب سورج سر پر آ گیا تھا, اسے پیچھے سے بلند آوازیں سنائی دی جن سے اسے پتا چلا کہ کوئی سوار گر پڑا ہے. اس کا گھوڑا رک گیا اور پیچھے کو مڑا. اسے اس طرح کی آوازیں سنائی دی: اٹھا لو, سائے میں لے چلو, بے ہوش ہو گیا ہے. او خدایا, اس کا خون بہ رہا ہے. اسے شارجہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی: جراح کی آنکھیں اور ہاتھ کھول دو, وہ خون روک لے گا ورنہ میرا بھائی مر جائے گا. یہ زخمی حشیشین تھا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا. رات بھر کی گھوڑ سواری سے اور گھوڑا اتنی تیز بھاگنے سے اس کے پیٹ کا زخم کھل گیا تھا اور ران کے زخم سے بھی خون جاری ہو گیا تھا. وہ درد کو برداشت کرتا رہا, خون نکلتا رہا. آخر یہاں کر خون اتنا نکل گیا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی, یعنی بے ہوش ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا. اسے اٹھا کر ایک ٹیلے کے سائے میں لے گئے. اس کے منہ میں پانی ڈالا لیکن پانی حلق سے نیچے نہ گیا. اس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے. جراح کی آنکھیں کھول دی گئی اور اسے کہا گیا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. اس نے اپنی پیٹھ میں خنجر کی نوک محسوس کی. وہ آگے آگے چل پڑا. ٹیلے کے دامن میں زخمی پڑا تھا اور شارجہ اس کے پاس بیٹھی تھی. اس نے جراح سے کہا: خدا کے لیے میرے بھائی کو بچاؤ. جراح نے سب سے پہلے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھا. اس کے لیے حکم تھا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. وہ بیٹھ گیا تھا اور زخمی کی نبض دیکھ رہا تھا. اس کی پیٹھ میں خنجر کی نوک چبھ رہی تھی. زخمی کی نبض دیکھتے دیکھتے محسوس کر کے وہ تیزی سے اٹھ پیچھے کو مڑا. اس کے سامنے 4 آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے سیاہ نقابوں میں تھے. ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی. ان میں سے ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا. جراح نے غصے سے کہا: تم سب پر اللہ کی لعنت برسے. تم نے اسے بچانے کے بجائے اس کی جان لے لی ہے. تم سب اس کے قاتل ہو. یہ مر چکا ہے. ہم نے اسے 4 پائی سے ہلنے بھی نہیں دیا تھا اور تم اسے گھوڑے پر بٹھا کر لائے. اس کے زخم کھل گئے اور جسم کا تمام خون ضائع ہو گیا. شارجہ بھائی کی لاش پر گر پڑی اور چیخے مار مار کر رونے لگی. نقاب پوشوں نے جراح کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اسے وہاں سے کچھ دور لے گئے. لاش گھوڑے پر ڈال دی گئی اور قافلہ پھر روانہ ہو گیا. جراح کو شارجہ کے رونے اور چلانے کی جگر سوز آوازیں سنائی دیتی رہی. جراح کے گھوڑے پر جو سوار تھا اس سے جراح نے کہا کہ یہ زخمی بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا مگر تم لوگوں نے اسے مار دیا. اسے کوئی سزا نہ ملتی. سوار نے کہا: ہم اسے زندہ رکھنے کے لیے نہیں لائے تھے. ہم نے دراصل وہ راز اغوا کیا ہے جو اس کے پاس تھا. اس کے مر جانے کا ہمیں کوئی غم نہیں. ہم خوش ہیں کہ تم اور تمہاری حکومت اس راز سے بے خبر ہے جو اس کے سینے میں تھا. مجھے تم لوگ کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ جراح نے پوچھا. ہم تمہیں پیغمبروں کی طرح رکھیں گے. سوار نے جواب دیا. ایک دم عالی شان راجہ کی طرح. تمہیں گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے. ہم تمہیں اس لیے لائے تھے کہ راستے میں زخمی کو تکلیف ہو گئی تو اس کی مرہم پٹی کرو گے, مگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے پاس نہ کوئی دوائی ہے نہ مرہم. تمہیں اغوا کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم اس لڑکی کو بھی ساتھ لانا چاہتے تھے. ہم اسے ہی لاتے تو تم جو اس کے ساتھ تھے ہمارے تعاقب میں پوری فوج بھگا دیتے. اس لیے تمہیں بھی اٹھا لانا ضروری تھا. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جراح کی ضرورت ہے. تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھیں گے. میں ایسے کسی آدمی کا علاج نہیں کروں گا جو میری حکومت کے خلاف ہوگا. ڈاکٹر نے کہا: تم سب صلیبیوں اور سوڈانیوں اور فاطمیوں کے دوست ہو اور ان کے اشاروں پر سلطنت اسلامیہ کے خلاف تقریب کاری کر رہے ہو. میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا.
پھر تم قتل ہو جاؤ گے۔ سوار نے کہا یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ جزا نے جواب دیا پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ سوار نے جواب دیا پھر تم ہمارا ہر حکم مانو گے، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ برے سلوک کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تم نے صلاح الدین ایوبی کی بادشاہی دیکھی ہے، ہماری بادشاہی دیکھو گے تو اپنی زبان سے کہو گے کہ میں یہی رہنا چاہتا ہوں، یہ تو جنت ہے۔ اگر تم نے ہماری جنت کو ٹھکرا دیا تو ہم تمہیں اپنا جہنم دکھائیں گے۔ گھوڑے چلتے رہے۔ جزا آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کے اندھیرے میں اپنے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا اور فرار کی ترکیبیں بھی سوچتا رہا۔ اسے بار بار شارجہ کا خیال آتا، مگر وہ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتا تھا کہ لڑکی بھی اسی گروہ کی ہے، وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ ان کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن سرحدی دستوں اور ان کے گشتی سنتریوں کے ڈر سے مجرموں کا یہ قافلہ بچ بچ کر، چھپ چھپ کر اور بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہا تھا۔ شام کے بعد بھی یہ قافلہ چلتا رہا اور رات گزرتی رہی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے قافلہ رک گیا۔ جزا کو گھوڑے سے اتار کر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے اور چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اس کی آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی۔ اسے کھانے کو کچھ دیا گیا، پانی بھی پلایا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے اور پاؤں بھی، اور اسے سو جانے کو کہا گیا۔ سوار تھکے ہوئے تھے، اسے ایک رات پہلے کے جاگے ہوئے تھے، لیٹے اور سو گئے۔ گھوڑے کی زینے اتار کر ذرا پرے باندھ دیا گیا تھا۔ جزا کے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور بندھا ہوا تھا وہ بھی سو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھا کہ اسے روانگی کے لیے جگایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے پاؤں کی رسی کھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ پڑا رہا، وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ اسے قتل کر کے پھینک دیا جائے گا، لیکن پاؤں کی رسی کھلنے کے بعد جب یہ سایہ اس کے ہاتھوں کی رسی کھولنے لگا تو اس نے جھک کر جزا کے کان میں کہا میں نے 2 گھوڑوں پر زینے کس دی ہے، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں، یہ شارجہ کی آواز تھی۔ جزا آہستہ سے اٹھا اور شارجہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ریت پر پاؤں کی آہٹ پیدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ آگے 2 گھوڑے کھڑے تھے، ایک پر شارجہ سوار ہو گئی، دوسرے پر جزا سوار ہو گیا۔ شارجہ نے کہا اگر تم اچھے سوار نہیں ہو تو ڈرنا نہیں، گرو گے نہیں، ایڑ لگاؤ اور لگام ڈھیلی چھوڑ دو۔ گھوڑے کو دائیں بائیں موڑنا تو جانتے ہوگے۔ جزا نے جواب دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ شارجہ کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہی دوڑا۔ دوڑتے گھوڑے سے شارجہ نے کہا میرے ساتھ رہو، میں راستے جانتی ہوں، اندھیرے میں مجھ سے الگ نہ ہو جانا۔ سرپٹ بھاگتے گھوڑوں نے مجرموں کو جگا دیا، لیکن تعاقب آسان نہیں تھا۔ انہیں پہلے تو دیکھنا تھا کہ یہ کس کے گھوڑے ہیں، انہیں شارجہ کے بھاگنے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ کچھ وقت دیکھنے میں لگ گیا ہوگا کہ وہ کون تھے، اور ذرا دیر بعد ہی انہیں پتا چلا ہوگا کہ شارجہ اور جزا بھاگ گئے ہیں۔ پھر انہیں اپنے گھوڑوں پر جینے ڈالنی تھی، اس میں اتنا وقت ضائع ہو گیا ہوگا کہ بھاگنے والے 2-2.5 میل دور نکل گئے ہوں گے۔ شارجہ اور جزا نے بار بار پیچھے دیکھا، آوازیں سننے کی بھی بہت کوشش کی۔ انہیں یقین سا ہو رہا تھا کہ ان کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا۔ وہ ابھی گھوڑوں کی رفتار کم کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ایڑ لگاتے چلے گئے۔ آخر وہ حد آ گئی جہاں گھوڑے خود ہی آہستہ ہونے لگے، لیکن وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ جزا نے شارجہ سے کہا کہ یہاں کہیں نہ کہیں کوئی شرادی دستہ ضرور ہونا چاہیے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہوگا۔ شارجہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے جزا کو بتایا کہ وہ ان دستوں سے بچنے کے لیے دور کے راستے سے گئے تھے، ورنہ اس کا گاؤں دور نہیں تھا۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ قاہرہ کے سیاہ سمت کو جا رہے ہیں اور قاہرہ دور نہیں۔ اگلا دن آدھا گزر گیا تھا جب علی بن سفیان قائم مقام امیر مصر تقی الدین کے سامنے بیٹھا تھا۔ تقی الدین کہہ رہا تھا میں اس پر حیران نہیں کہ آپ جیسے تجربے کار حاکم نے غلطی کی تھی کہ مشکوک لڑکی کو زخمی قیدی کے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور 4 مشکوک افراد کو بھی زخمی کے پاس لے گئے۔ میں اس پر حیران ہوں کہ یہ گروہ اتنا زیادہ دلیر اور منظم ہے۔ زخمی کو اٹھا لے جانا، سنتری کو قتل کر کے زخمی کے بستر پر ڈال جانا دلیرانہ اقدام بھی ہے اور یہ ایک منظم جرم ہے۔ علی بن سفیان نے کہا میرا خیال ہے کہ اس جرم کو جزا اور لڑکی نے آسان بنایا ہے۔ اس جرم میں بھی ہمارے قوم کی اسی کمزوری نے کام کیا ہے جس کے متعلق صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں
یہ عورت اور اقتدار کا نشہ ملت اسلامیہ کو لے ڈوبے گا۔ جرح کو میں نے نیک اور صاحب کردار سمجھا تھا، مگر ایک لڑکی نے اسے بھی اندھا کر دیا۔ بہرحال زخمی قیدی کے گاؤں کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے ایک دستہ روانہ کر دیا ہے، اور جنوب مغربی علاقے کے جس کھنڈر کا زخمی قیدی نے ذکر کیا تھا اس کے متعلق آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تقی الدین نے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بے بنیاد قصہ گڑھا تھا، تاہم اس علاقے کے سراغ رسانی کی جائے گی۔ وہ اسی مسئلے پر باتیں کر رہے تھے کہ دربار نے اندر آ کر ایسی اطلاع دی جس نے دونوں کو سن کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی زبانیں بولنے سے معذور ہو گئی ہو۔ علی بن سفیان اٹھا اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا، کوئی اور ہوگا۔ اس کے پیچھے تقی الدین بھی باہر نکل گیا۔ تقی الدین صلاح الدین ایوبی کے بھائی ہیں، مگر وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا جرح ان کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ زخمی قیدی کی بہن شارجہ تھی۔ ان کے گھوڑے بری طرح ہانف رہے تھے۔ جرح اور شارجہ کے چہرے اور سر گرد سے اٹے ہوئے تھے، ہونٹ خشک اور منہ کھلے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان نے ذرا غصے سے پوچھا، قیدی کو کہاں چھوڑا ہے؟ جرح نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہمیں ذرا دم لینے دو۔ دونوں کو اندر لے گئے، ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا گیا۔ جرح نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوا تھا۔ سفر میں زخمی قیدی مر گیا ہے، اسے بالکل علم نہیں تھا کہ یہ زخمی قیدی کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اسے اگلے روز سفر میں پتا چلا جب زخمی گھوڑے سے گرا اور زخم کھل جانے کی وجہ سے مر گیا۔ جرح کو جس طرح شارجہ نے آزاد کروایا اور اس کے ساتھ بھاگی وہ بھی تفصیل سے سنایا گیا۔ شارجہ نے اپنے بیان دیا تو علی بن سفیان جان گئے کہ یہ صحرائی لڑکی ہے، اجڑ اور دلیر ہے، اور اتنی چالاک نہیں جتنا سمجھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے سہارے اور اسی کی خاطر زندہ تھی، اسے بھائی کے خطرہ وہ جان دینے کے لیے بھی تیار رہتی تھی۔ جرح نے جس خلوص سے اس کے بھائی کا علاج کیا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کی مرید بن گئی۔ جرح کو وہ فرشتہ سمجھنے لگے۔ پہلے روز اس کے ساتھ جو 4 آدمی آئے تھے وہ اس کے کچھ نہیں رکھتے تھے، وہ اس کے چچا زاد اور تایا زاد بھائی بھی نہیں تھے، وہ اسی گروہ کے آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کو اور اس کے اعلیٰ حاکموں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب علی بن سفیان کے آدمی شارجہ کے گاؤں اسے ساتھ لانے کے لیے گئے تو اس وقت یہ 4 آدمی گاؤں میں تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ شارجہ کا بھائی زخمی ہو کر قید ہو گیا ہے، تو اس ارادے سے ساتھ چل پڑے کہ زخمی کو اغوا کریں گے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ زخمی کے پاس جو راز ہے وہ فاش نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی کہاں اور کس کی کارروائی میں زخمی ہوا ہے۔ شارجہ کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی